بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا دن آیا جس دن آپ کو سب سے زیادہ ایذا پہنچائی گئی ہو، آپ کو تکلیف دی گئی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، وہ دن جس دن تیری قوم نے مجھے جھٹلایا، میری تکذیب کی، میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں یہ قصد لے کر اہل طائف کی طرف گیا کہ وہ میری بات مان لیں گے، مجھ پر ایمان لے آئیں گے، میری دعوت قبول کر لیں گے۔ لیکن جب میں نے ان کے سامنے اپنی بات پیش کی، دعوت کو رکھا، تو انہوں نے بھی مجھے جھٹلایا، میری تکذیب کی اور مجھے طائف سے نکال دیا۔ اور جو طائف کے لوفر قسم کے لڑکے تھے انہیں میرے پیچھے لگا دیا، وہ مجھے پتھروں سے مارنے لگے، حتیٰ کہ میں زخمی ہو کر میرے جوتے لہولہان ہو گئے، میں ایک کھائی میں گرا۔ اللہ جل وعلا نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ میرے نبی سے کہیے کہ اللہ نے عرش پر، آسمانوں پر آپ کی اور آپ کی قوم کی گفتگو سنی ہے۔ یہ میرے ساتھ پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو اہل طائف کو ان پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے میرے رب سے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل نکالے گا جو اللہ کی توحید پر ایمان لائیں گے۔ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان ہوں، آپ کی بات ثابت ہوئی، اہل طائف ایمان لائے، اور اہل طائف ہی کا ایک فرزند محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ اسلام کا پیغام لے کر برا صغیر میں آیا۔ دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا ہمارا کیا مقصد ہے، کیا مقصود ہے؟ آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا مشکل مرحلہ آیا، آپ زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، آپ کو قوم نے نکال دیا، آپ کا استہزاء کیا، تمسخ اڑایا۔ اللہ نے آسمانوں پر آپ اور آپ کی قوم کی گفتگو کو سنا، اور ملائکہ کے سردار جبریل کو بھیجا، ساتھ میں پہاڑوں پر معمور فرشتے کو بھیجا کہ آپ حکم دیں تو اہل طائف کو کچل دیا جائے۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کے لیے اس چیز کو طلب نہیں کیا، آپ نے صبر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے برعکس امام الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ بیماری جس میں آپ کو شفا نہ ہوئی، آپ اپنے رب سے جا ملے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکلیف کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے،
اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے اللہ تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ کے ارد گرد نہ کوئی یہودی تھا نہ کوئی نصرانی تھا، آپ کے صحابہ کرام تھے، آل بیت تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ آپ اس وقت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، کیوں؟ کس لیے؟ میرا سوال ہے امت سے، میرا سوال ہے تمام امت سے کہ کیوں وہ نبی جو لہو لہان ہو کر کھائی میں گرے، پتھر کھا لیے، آسمانوں سے جبریل آ گئے، کہا کہ حکم دیجئے انہیں کچل دیا جائے، اس وقت آپ نے بد دعا نہیں کی، قوم کے لیے عذاب طلب نہیں کیا، لیکن وہ نازک مرحلہ، وہ قیمتی وقت جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے ہیں، کیوں؟ کس وجہ سے؟ آئیے اس بات کا جواب میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما دیتی ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر کے امت کو اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میری یہ امت اس قبر پرستی کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، مگر افسوس در افسوس آج امت کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ احادیث کیوں نہیں سنائی جاتی، کیوں نہیں بتلائی جاتی کہ ہمارے نبی نے اس بات کا اتنا اہتمام کیا کہ آپ بستر مرگ پر تھے، زندگی اور موت کی کشمکش تھی، اس وقت بھی امام الانبیاء علیہ السلام امت کو قبر پرستی کے شرک سے خبردار کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ امام الانبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم لا تجعل وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی پرستش کی جائے، اس پر میلے لگائے جائیں، اس پر عرس قائم ہو۔ یہ دعا کی نبی علیہ السلام نے۔ میں گزارش کرتا ہوں علماء سے، تمام دعات سے، یہ میری قلبی گزارش ہے، التماس ہے، لیس امرا ولکن طوعا، یہ کوئی حکم نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، مجرد ایک طالب علم کی التماس ہے، گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، قابل احترام بھائیوں اور معزز علماء کرام، اس بات کو سیریس لیں، فکر کریں امت کی اس معاملے میں۔ امت مسلمہ کا ایک کثیر تعداد میں طبقہ اس شرک میں مبتلا ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، واللہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوسری مرتبہ نہیں ملے گی، آگے جنت اور جہنم کا سوال ہے۔ غور کرے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا، اس بات کو لے لو، اگر یہ قبر پرستی شرک ہے اور کوئی اس چیز پر مر گیا تو میرے بھائیوں بتلاؤ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ رب ذوالجلال یہ اعلان کر چکا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا،
اللہ نے ایسے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، ایسے مشرک کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ شرک کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، شرک بہت بڑا عظیم گناہ ہے، بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تحقیق ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے انبیاء سابقین کی طرف یہ وحی جا چکی ہے، اگر تم سے بھی شرک سرزد ہوا تو اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں مطلوب دنیا والوں کو بتلانا ہے کہ شرک اتنا سنگین جرم ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑے مقام والا، مرتبے والا، شان والا بھی اگر اس کا مرتکب ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال برباد کر دے گا۔ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، التجا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ۔ اگر ابراہیم اس بارے میں خائف ہے، ڈر رہا ہے، میں اور آپ کیوں نہ ڈریں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں تو سبحان اللہ کا اردو ترجمہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو اللہ اکبر کا اردو ترجمہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو الحمدللہ کا مفہوم ہی نہیں آتا، ہمیں تو لا الہ الا اللہ کا فہم ہی نہیں ہے اکثر کو۔ اللہ المستعان۔ ابراہیم ڈر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہارے بارے میں فتنہ دجال سے بڑھ کر شرک خفی کے بارے میں خائف ہوں، ریا۔ اور آپ نے صحابہ کو دعا سکھلائی کہ اسے صبح و شام پڑھا کرو، اللہ کی پناہ طلب کیا کرو شرک سے۔ ابو بکر جیسی شخصیت کو یہ دعا سکھلائی شرک سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو صبح و شام اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں شرک سے؟ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔